جو مل رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے، اپنے دل کی حفاظت کریں۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ جب اللہ دے گا تو بہتر نہیں، بہترین دے گا۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 اصولوں پر گزارو، ملو تو پھول بن کر اور بکھرو تو خوشبو بن کر۔ ہماری تو نیکیوں کو بھی استغفار مطلوب ہے اور ہم گناہوں پر بھی استغفار نہیں کر پاتے۔ بیٹیوں کو تتلی نہیں شہد کی مکھی بنائیں، پر بھی دیں اور ڈنک بھی دیں، انہیں سر کچلنے کا ہنر بھی سکھائیں، کیونکہ انہوں نے سانپوں کی بستی میں زندگی بسر کرنی ہے۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں، آپ بہتر نظر آنے لگتے ہیں۔ یہاں سب کچھ آپ سے شروع ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیں۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اس سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ رویوں کی غلطیاں کی بورڈ سے ٹائپ کی ہوئی غلطیاں نہیں ہوتی کہ بیک سپیس سے ایک دم مٹا کر درست کر لی جائیں۔ ایک نفرت انگیز جملہ اور عمل کبھی کبھی عمر بھر کی محبت کو کھا جاتا ہے۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے تھی جو کبھی کسی کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کرتے تھے، لیکن پھر ایسے تجربات سے گزری کہ اب میں نے اپنا دروازہ کھولنا ہی بند کر دیا ہے۔ سورج مہربان ہو کر چمکتا ہے، بادل بغیر احسان کیے برستے ہیں، درخت خاموشی سے اگتے ہیں، بہار دبے پاؤں آتی ہے، زخم رفتہ رفتہ بھر جاتے ہیں۔ صرف انسان ہی ہے جو اس فطرت میں ریوارڈ چاہتا ہے، باقی ہر مخلوق اس سے بے نیاز ہے۔ کوئی تم سے مل کر اپنی تازگی کھو دے اور مرجھا جائے تو تم سے کم ظرف اور بدقسمت انسان کوئی نہیں، پھر چاہے تم اپنی ذات کو لے کر کتنے ہی زیادہ خوش کیوں نہ ہو۔ سورہ یوسف مثال ہے۔ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، اکثر صدیوں میں تمہارے حصے میں لکھی جاتی ہیں۔ تم صبر سے اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہترین راستے بنا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، پھر آپ چاہے شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ یہ دنیا بھی عجیب ہے،
یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا۔ زیادہ اچھا ہونا بھی گناہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ جب رب کے فیصلے سمجھ آنا شروع ہو جائیں تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں۔ لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ سنو اے نوجوان، جب برے وقتوں سے گزرو گے نا تو کتے تمہارے اوپر بھونکیں گے اور گدھے تمہیں نصیحتیں کریں گے۔ آپ کا ذہنی سکون بہت بہتر ہو جائے گا جب آپ یہ سمجھ جاؤ گے کہ ہر بات پر رد عمل دینا ضروری نہیں، ہر رائے پر پریشان ہونا ضروری نہیں، ہر واقعے کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا ضروری نہیں، ہر کہی گئی بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس بلڈ گروپ کے علاوہ کوئی بھی چیز پازیٹیو نہیں ہوتی، جو آپ کا دل دکھاتے ہیں، جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ ان سائیکو پیشنٹس کو بیمار سمجھ کے اگنور کرنا سیکھیں۔ خاموشی، درگزر اور نظر انداز کرنا بعض اوقات سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب دشمن تعریف کرنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ ان کا اگلا ہدف آپ کی گردن ہے۔ گناہ کرتے وقت مت بھولنا کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آخری آنسوں اور ان کی زبان اقدس سے نکلنے والے آخری الفاظ آپ کے حق میں تھے۔ وہ اپنی امت سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک بار ایک ہی شخص کے لیے کہے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ زندگی شطرنج کے کھیل کی طرح ہے جس میں جیت اور ہار ہوتی ہے، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایک کھیل ہے۔ کبھی بھی اپنی کامیابیوں کو پوسٹ نہ کریں، احمقانہ چیزیں اور لطیفے پوسٹ کریں تاکہ لوگ یہ سوچیں کہ آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کیونکہ لوگ ترقی سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ جو چیز رواج میں آ جائے ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ جب غلط باتیں روایت بن جائیں تو حق باتیں بغاوت لگتی ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے خوش رہیں جو آپ کو پسند نہیں کرتے، یہ انہیں بہت تکلیف دیتا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا نعم البدل نہیں ہوتا، وہ نہیں ملتے۔ وقت وقت کی بات ہے، کبھی آپ وہ دروازے بھی اپنے لیے بند دیکھیں گے جو آپ کے قدموں کی ایک آہٹ سے کھل جایا کرتے تھے۔ ڈر بھی انسان سے کیا کیا کچھ کرواتا ہے۔ ہم اکیلے ہو جانے کے ڈر سے بے قدرے لوگوں سے جڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کتا کاٹ لے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے کتے سے دور ہو جائیں اور پھر زخم پر مرہم لگائیں، نہ کہ کتے کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگ جائیں کہ اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لوگ منزل پر پہنچ کر سب سے پہلے اسی چراغ کو بجھاتے ہیں جس نے اندھیرے میں ان کی رہنمائی کی تھی۔ ہجرت کے فیصلے کے دوران ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی چیزوں میں سب سے حقیر چیز اس شخص کا دل ہے جس نے خلوص کے ساتھ نبھایا ہو مگر خالی ہاتھ راستے میں رہ گیا۔
وہ پتا جو خزاں میں نہیں گرتا، وہ اپنی برادری کی نظر میں غدار، درخت کی نظر میں وفادار اور موسموں کی نظر میں باغی ہوتا ہے۔ میں بناوٹ کرنا ہرگز نہیں جانتی، میں اپنی شخصیت کو جیسی ہوں ویسا ہی ظاہر کرتی ہوں۔ اگر کسی کو یہ پسند آ جائے تو یہ بات مجھے خوشی دیتی ہے، اور اگر نہ آئے تو اسے جان لینا چاہیے کہ میں اسے خوش کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ اپنی زندگی کی قدر کیجیے، عنقریب یہ آپ سے واپس لے لی جائے گی۔ الفاظ کی تلخیاں جب ادب کا دائرہ پار کرتی ہیں تو دلائل اور وضاحتیں دم توڑ جاتے ہیں، اور بااصول انسان جیتی ہوئی جنگ ہار جاتا ہے۔